قسط نمبر 3۔ وہ بہت بے چین تھی، جانے کیوں، مگر اس کے دل میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا اس انسان سے۔ اگر اس نے اسے یہاں بلایا تھا تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ضرور ہوگی۔ وہ اس وقت ہوٹل کے اندر داخل ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بہت سے سوال تھے جو اس کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ آخر کون ہوگا وہ؟ کیا کہے گی وہ اس سے؟ وہ کیا کہے گا اس سے؟ کیا وہ سائن کر دے گا ان سب پیپرز پر؟ وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، مہد بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کا خوف اور ڈر محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عرصہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مہد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں ریسیپشن پر گئے تھے جہاں ایک لڑکی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ روم نمبر 212 کہاں ہے؟ مہد نے اس سے پوچھا۔ 3rd فلور پر، رائٹ سائڈ ہینڈ پر، اس لڑکی نے کہا، اور اب مہد اس کا ہاتھ تھامے اسے لفٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں لفٹ کے اندر آئے۔ مہد نے 3rd فلور کا بٹن پریس کیا تھا، لفٹ اوپر کی جانب چلی تھی۔ مہد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عرصہ کی آواز میں اس کا ڈر واضح تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے عرصہ؟ مجھ پر اعتبار کرو، کچھ نہیں ہوگا، مہد نے اس سے کہا تھا، اور عرصہ نے خود کو اس خوف سے نکالنے کی کوشش کی۔ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں تھا، کچھ ہونے والا تھا، کچھ بہت برا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں باہر نکلے۔ مہد کو روم نمبر 212 نظر آ گیا تھا۔ اب وہ دونوں اس روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر مہد نے دروازہ ناک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مہد نے ایک اور بار دروازہ ناک کیا، مگر اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مہد نے چیک کیا، وہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ 3rd فلور کی لفٹ میں سے نکلنے والا ایک شخص اپنے کان میں لگے ایئر فون پر انگلی رکھتا ہے۔ باس، وہ آ گئی ہیں، مگر وہ اکیلی نہیں ہیں، وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ دونوں روم میں گئے ہیں۔ اس نے اپنے باس کو اطلاع دی تھی اور اب وہ باس کی کوئی بات سن کر حیران ہوا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے باس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے باس نے شاید اسے کچھ سخت الفاظ کہے تھے، وہ ڈر گیا تھا۔ نہیں باس، جیسا آپ کہیں، وہ ہچکچا رہا تھا۔ اسے اپنے باس سے ڈر لگ رہا تھا، شاید اس کے باس نے اسے کوئی ایسا کام کرنے کا کہا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ساجد صاحب ٹی وی لاؤنج میں گمسم بیٹھے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہونے والے ساحل نے انہیں کسی گہری سوچ میں گم پایا تھا۔ وہ انہی کی طرف چلا آیا۔ کیا سوچ رہے ہیں پاپا آپ؟ ساحل نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک بار عرصہ کی بات سن لینی چاہیے ساحل، پاپا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بات ہی سننے گیا تھا پاپا، مگر وہ تو اس نامعلوم شخص کے ساتھ چلی گئی۔ ساحل کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تمہیں پھر بھی اس سے جواب لینا چاہیے تھا، وہ بہن ہے تمہاری، تم اسے بچپن سے جانتے ہو، تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی؟ پاپا کی بات پر ساحل خاموش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ عرصہ کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ میں اس کی بات سنوں گا پاپا، آپ پریشان مت ہو۔ وہ جان گیا تھا کہ جب تک وہ عرصہ سے بات نہیں کر لیتا یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ وہ دونوں کمرے کے اندر آئے تھے، دروازہ دوبارہ بند ہوا تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا اور دونوں حیران رہ گئے۔ نظریں پورے کمرے میں دوڑائی تھیں، مگر وہ پورا کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، مہد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مہد، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ عرصہ کو ابھی بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اوفو، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، بیٹھ جاؤ یہاں، وہ آتا ہی ہوگا، اس نے سامنے رکھے صوفے کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ عرصہ اس پر بیٹھ گئی اور اب وہ دونوں خاموش تھے اور منتظر تھے اس کے آنے کے۔
گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ انہیں انتظار کیے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا مہت کہ وہ آئے گا، ہمیں چلنا چاہیے، عرصا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مہت بھی سر ہلا کر کھڑا ہوا۔ عرصا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر مہت دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ مہت نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تھا مگر دروازہ تو لاک تھا۔ یہ کب ہوا؟ انہوں نے تو دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ یہ دروازہ کیسے لاک ہوا؟ مہت نے اب دروازہ بجانا شروع کیا مگر باہر کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا نا۔ وہ دونوں اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مہت، عرصا نے تھوڑی دیر بعد اسے پکارا۔ مہت نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ایک امید تھی کہ شاید مہت کے پاس کوئی حل ہو مگر اس بار اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموش تھا۔ اس کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ سوچنے پر بھی وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ بجا تھا اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون ہے؟ دروازہ کھولیں، عرصا نے کہا۔ باہر موجود لوگ شاید اب کمرے کا لاک کھول رہے تھے۔ وہ دونوں بھی منتظر تھے۔ لاک کھل گیا تھا اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ مگر یہ کیا؟ مہت اور عرصا آنے والوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پولیس؟ عرصا کی زبان سے یہ ایک لفظ ہی نکلا تھا اور مہت نے دیکھا وہ 3 پولیس والے تھے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک لیڈی آفیسر بھی تھیں جو کہ عرصا کی طرف آئی تھیں۔ چلو، لے کر چلو انہیں تھانے۔ پولیس انسپکٹر کے کہنے پر ان کے دونوں ساتھیوں نے مہت کو بازوؤں سے پکڑا اور اسی لمحے اسے ہوش آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں لے جا رہے ہیں ہمیں؟ مہت نے ان سے پوچھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی رات کو ہوٹل کے کمرے میں ماں باپ کی عزت کا تماشا بنا کر ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم کیا کریں؟ ہم نے کیا کیا؟ لے کر چلو دونوں کو تھانے۔ پولیس کی بات پر وہ دونوں حوالدار اب اسے کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں یہاں کسی نے بلایا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے ہم، عرصا نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ آدھی رات کو ہوٹل کے کمرے کا دروازہ لاک کر کے تم دونوں یہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے؟ بی بی، یہ کہانی کسی اور کو سنانا۔ یہ لیڈی انسپکٹر اب اسے بھی کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ پلیز میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ روم بھی ہمارا نہیں ہے، مہت نے پولیس انسپکٹر سے کہا تھا۔ ہم ایسے ہی نہیں آئے ہیں یہاں، یہ روم بھی عرصا ساجد کے نام سے بک ہے۔ انسپکٹر کی بات پر عرصا اور مہت نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی نظروں میں ایک ہی بات تھی، سازش۔ پولیس اب ان کی ہر بات کو اگنور کر کے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہی تھی اور پولیس کی گاڑی کو جاتے دیکھ کر سڑک پر موجود ایک شخص نے اپنے کانوں کے ایئر فون پر انگلی رکھ کر اپنے باس سے کہا تھا۔ کام ہو گیا باس۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس کا باس اب اسے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جسے وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اوکے باس، اس نے کہہ کر انگلی ہٹائی تھی اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہ سڑک کی دوسری جانب چل پڑا۔ وہ دونوں اس وقت پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں موجود تھے۔ انہوں نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی مگر کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ عرصا مسلسل آنسو بہا رہی تھی جبکہ دوسرے لاک اپ میں موجود مہت دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس رخ پر آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب عرصا کے لاک اپ کے پاس ایک حوالدار آیا۔ بی بی، اپنے گھر کا نمبر دو، اس نے سخت لہجے میں عرصا سے کہا۔ گھر؟ یہ ایک لفظ ایسا تھا جسے سن کے اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ جیسے فوراً ہی بیدار ہوئی تھی۔ اگر پاپا اور بھائی کو معلوم ہو گیا تو؟ اور اس سے آگے کا تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ سوچ ہی بےحد خوفناک تھی۔ نہیں پلیز، میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا، وہ فوراً سے اس حوالدار کے سامنے آ کر بولی۔ اتنا ہی ڈر تھا تو ایسی حرکتیں ہی نہیں کرنی تھی۔ وہ بھی ہوٹل کی انتظامیہ اچھی تھی، انہوں نے ہمیں انفارم کر دیا، ورنہ تم دونوں تو نہ جانے کب تک ماں باپ کی عزتوں کا جنازہ
نکالتے رہتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ان سب باتوں کا؟ ہمیں پھنسایا گیا ہے، سمجھ نہیں آتی آپ کو یہ بات؟ حوالدار کی بات پر اس نے اونچی آواز میں کہا۔ آواز آہستہ کر کے بات کرو بی بی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تھانہ ہے، اور یہاں اونچی آواز کرنے والوں کو بھی سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس نے اسے دوسرے الفاظوں میں دھمکی دی تھی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں آپ کو نمبر نہیں دوں گی۔ ارسا پر اس کی دھمکی کا اتنا ہی اثر ہوا تھا کہ اس کی آواز اب نیچے ہو گئی تھی، مگر ڈری وہ اب بھی نہیں تھی۔ جب انسان حق پر ہو تو اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، پھر بیٹھی رہو یہیں پر۔ وہ اسے کہہ کر واپس جا چکا تھا اور ارسا وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر آنسوؤں نے رفتار تیز کی تھی۔ گھر والوں کے بارے میں تو وہ سوچنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ پہلے ہی کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا، اور اب اگر کسی کو یہ سب پتہ لگا تو کیا ہوگا؟ وہ یہی سوچ کر ڈر رہی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہاں سے تب تک نہیں نکل سکے گی جب تک ان کے گھر میں سے کوئی ان کی بیل کروانے نہیں آ جاتا۔ مہد کے پیرنٹس تو امریکہ میں تھے، تو پھر اب کون ان کی مدد کرے گا؟ اسے ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ جانے کتنی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دیوار پر لگایا تھا، جب اسے سامنے ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ حوالدار تھوڑی دیر پہلے کھڑا تھا، وہاں کوئی چیز نظر آئی تھی۔ وہ چوکی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس چیز کے پاس آئی۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور کھڑے ہو کر اسے کھولا۔ کہا تھا نا کہ اکیلی آنا۔ ہمت کیسے ہوئی ڈائیورس پیپر بنانے کی؟ ہمت کیسے ہوئی اپنے اس آدھے منگیتر کے ساتھ ہوٹل جانے کی؟ تم سزا کی حقدار ہو، اور یہی تمہاری سزا ہے مائی ڈیئر وائف۔ اس کا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ کاغذ پر لکھی اس تحریر نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا کہ یہ سب ایک پلاننگ تھی، اور اب وہ اس میں پھنس چکی ہے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ حوالدار آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مگر یہ کاغذ کا ٹکڑا یہاں کیسے پہنچا؟ اچانک اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کا موبائل! اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، اور پھر کچھ دیر بعد اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کاغذ یہاں کیسے آیا۔ وہ دوبارہ نیچے بیٹھی تھی، مگر اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ اب وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ساجد صاحب اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر آئے تھے جب سائمہ بیگم ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔ آپ نے ساحل سے بات کی؟ انہوں نے ساجد صاحب کو چائے دیتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ چائے کا کپ سائڈ پر رکھا۔ ارسا کے بارے میں۔ میری بچی اتنے دنوں سے جانے کہاں اور کیسے رہ رہی ہوگی، کچھ کرتا کیوں نہیں وہ؟ سائمہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا، میں نے اس سے بات کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ارسا کو جلد لے آئے گا۔ ساجد صاحب نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ کب لائے گا؟ وہ تو اس کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بے صبر تھی۔ تھوڑا صبر کر لو سائمہ، ساحل کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، وہ ارسا سے بات کرے گا۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ مطمئن نظر آ رہے تھے کیونکہ ساحل مان گیا تھا۔ نہ جانے کیسی ہوگی میری بیٹی۔ سائمہ بیگم کو اب ارسا کی فکر لگی۔ وہ جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ ارسا کو اپنی حفاظت کرنی آتی ہے۔ ایک مان اور ایک یقین تھا ان کے لہجے میں۔ سائمہ بیگم مسکرائیں۔ چلو، کسی کو تو ارسا پر اعتبار ہے۔ ابھی وہ چائے ہی پی رہے تھے کہ ساجد صاحب کا موبائل بجا۔ انہوں نے دیکھا کوئی انجان نمبر تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ اسی لمحے ساحل بھی گھر میں داخل ہوا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہیلو، ساجد صاحب نے کال پر کہا۔ جی، آپ ارسا ساجد کے والد بات کر رہے ہیں؟ کوئی انجان آواز تھی، آواز میں سختی بھی تھی۔ جی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ ساجد صاحب فوراً ہی چونکا ہوئے۔ میں پولیس اسٹیشن سے انسپکٹر سراج بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی کل رات سے تھانے میں ہے۔ انسپکٹر کی بات پر ساجد صاحب چونکے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارسا حوالات میں ہے؟
ساجد صاحب کی بات پر سائمہ نے اپنے سینے پر گھبرا کر ہاتھ رکھا اور ساحل فوراً پاپا کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ہاں، عرصہ ساجد آپ ہی کی بیٹی ہے نا؟ انسپکٹر نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی مگر اس نے کیا کیا ہے؟ ساجد صاحب نے پوچھا۔ آپ کی بیٹی کو کل آدھی رات کو ہوٹل کے کمرے سے ایک غیر شخص کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ ہمیں ہوٹل کی انتظامیہ نے خبر دی تھی اور ہم اسے اریسٹ کر چکے ہیں۔ آپ آ کر وہ ابھی آگے بھی کچھ کہہ رہے تھے مگر کوئی سننے والا ہو تو۔ ساجد صاحب کے ہاتھ سے موبائل نیچے گرا تھا۔ ساحل فوراً ان کے پاس آیا تھا، ان کا بازو تھاما تھا۔ سائمہ بھی پاس آئی تھی۔ پاپا کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کیا ہوا عرصہ کو؟ ساحل ان سے پوچھ رہا تھا۔ ساجد بتائیں کیا ہوا میری بیٹی کو؟ سائمہ بھی گھبرائی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ مگر وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ وہ سب حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر پریشانی تھی، ایک درد تھا، ایک ٹیس تھی جو سینے سے اٹھی تھی۔ وہ بڑھ رہی تھی، برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اور جب دل میں اٹھا درد، جب دل میں اٹھی ٹیس برداشت سے باہر ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے، روح فنا ہو جاتی ہے۔ اور جان نکل گئی تھی، روح آزاد ہو گئی تھی، وہ بے جان سے ہو گئے تھے، وہ ساحل کے بازوؤں میں جھول گئے تھے۔ ایک رات اور ایک دن سے وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھی، پر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے کتنی بار ان سے کہا تھا مگر وہ لوگ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سزا ہے مگر اس سزا کو ختم کب ہونا ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اور مہت بیچارہ بھی اس کے ساتھ پھنس گیا۔ وہ چوکی تھی۔ مہت، اسے اب مہت کا خیال آیا۔ اس کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں، نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، اور مہت نے اب تک کسی کو بلایا کیوں نہیں۔ اب اسے مہت کی پریشانی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر جانے یہ لوگ اسے بات کرنے دیں گے بھی یا نہیں۔ اب تو ویسے بھی رات کا کھانا دینے ہی کسی نے آنا تھا، اور اب وہ رات کا کھانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد کھانا آ ہی گیا۔ یہ ایک مخصوص آدمی تھا جو اسے کھانا دیتا تھا۔ وہ بھی کھانا رکھ ہی رہا تھا جب اس نے پوچھا، مجھے انسپکٹر سے بات کرنی ہے، انہیں بلائیں۔ اس آدمی نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا اور سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھے۔ بولو، کیا اپنی حرکتوں کا اعتراف کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ عرصہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ مجھے مہت سے ملنا ہے، اس نے ہاتھ باندھ کر نہایت ہی نڈر انداز میں کہا۔ اس کے انداز پر وہ پولیس انسپکٹر ہنسا۔ اوہ، تو اب پولیس اسٹیشن میں بھی ملاقاتیں کرنی ہے میڈم نے؟ بات سنو، اس نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، ہوٹل کا کمرہ نہیں کہ شٹ اپ۔ ابھی اس کی بات مکمل یہ نہیں ہوئی تھی کہ عرصہ کی چیخ نے اسے روک دیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے کردار پر کوئی بات بھی کی، یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی کہ میں یہاں اپنی نہیں بلکہ کسی اور کی خواہش پر لائی گئی ہوں، اور آپ سب، اب کی بار اس نے انگلی اٹھائی تھی، آپ سب نے یہاں رشوت کھا کر مجھے قید کر رکھا ہے۔ ایک پل کے لیے عرصہ کی دیدہ دلیری نے اسے حیران کیا مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو، مت بھولو کہ تم یہاں ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ ابھی 1 دن ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سالوں یہاں گزارنے پڑ جائیں۔ اس کے لہجے میں غصہ اور سختی تھی مگر وہ ڈری نہیں تھی۔ وہ کیسے ڈر سکتی تھی؟ یہ جاننے کے بعد کہ یہ قید اس کے نامعلوم شوہر نے اس کے لیے چنی ہے، اب وہ ڈرتی نہیں تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ شخص اپنے لیے اسے قید کرواتا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسپکٹر صاحب، وہ کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھی تھی، یہ آپ نہیں، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کب تک یہاں رہوں گی، اور آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لیے اسے کہیے کہ میں نے مہت سے بات کرنی ہے۔
وہ مسکراتی ہوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی اور انسپکٹر اسے غصے سے گھورتے ہوئے پلٹا اور باہر نکلا۔ میں انتظار کر رہی ہوں جواب کا، اس نے کہا تھا، مگر وہ پلٹا نہیں، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ارسا نے ایک گہری سانس لی تھی، دل تھا کہ زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے کس طرح خود کو اس کے سامنے پوز کیا تھا، ورنہ اندر سے تو وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اب وہ جواب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا جواب آئے گا، مگر اسے ایک امید تھی، اسے مہک کی فکر تھی۔ اس گھر کے لان میں آؤ تو وہ مردوں سے بھرا ہوا ہے۔ ساحل ایک جانب سفید شلوار قمیض پہنے کھڑا ہے، آنکھیں لال اور سوجی ہوئی تھیں، شاید یہ رونے کی وجہ سے تھا۔ مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور سب اس سے گلے مل کر تسلی بھرے الفاظ کہہ رہے تھے۔ وہ سب کی باتوں میں ایک مختصر سا جواب دے دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل اور اس کے ساتھ کچھ مرد گھر کے اندر جا رہے تھے اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے کاندھوں پر کسی کا جنازہ تھا۔ سائمہ بیگم روتی ہوئی باہر آ رہی تھی، مگر نیشا نے انہیں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ سب کی آنکھیں اشبار تھیں، مگر ایک ساحل تھا جو رو نہیں رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں خشک اور ضبط سے لال تھیں۔ کچھ وقت بعد وہ ایک قبرستان میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک قبر تھی، اس کے پاپا کی قبر۔ 2-3 مرد اس کے پاس کھڑے تھے۔ دعا کرنے کے بعد سب ایک ایک کر کے وہاں سے جا رہے تھے اور پھر وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اب اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا، آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ وہ پاؤں کے بل اپنے پاپا کی قبر کے پاس بیٹھا۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کو اس سے اتنی محبت تھی پاپا، کیا آپ اس کی وجہ سے ہم سب کو چھوڑ گئے؟ اس نے قبر کی تختی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں اس کے پاپا کا نام لکھا تھا۔ اس نے تو ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا پاپا، اس نے آپ کو بھی چھین لیا ہم سے۔ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی آئی تھی۔ اس نے صرف ہمارا مان بھروسہ نہیں توڑا، بلکہ اس نے ہماری عزت کا تماشا بنا دیا۔ غصے سے کہہ رہا تھا، اب آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ کتنی بے رحم تھی وہ پاپا، اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ قاتل ہے، وہ سب کی قاتل ہے، وہ کہہ کر دوبارہ کھڑا ہوا۔ اب وہ ٹوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس قتل کی سزا وہ پوری زندگی بھگتے گی۔ اللہ حافظ پاپا، وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ وہ اب اس قبر سے دور جا رہا تھا۔ گھر میں مہمان اب بھی موجود تھے۔ مرد تو کافی جا چکے تھے، مگر عورتیں اب بھی وہاں موجود تھیں۔ سائمہ بیگم، یہ ارسا نظر نہیں آ رہی؟ ایک خاتون نے سائمہ سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ موت تک دیکھنے نہ آئی، آخر ہے کہاں وہ؟ ایک اور خاتون نے کہا۔ منگنی رک جانے کے بعد وہ واپس ہاسٹل چلی گئی تھی، شاید وہی ہو۔ پہلی خاتون نے اندازہ لگایا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، وہ ہاسٹل میں کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری خاتون نے حیرانگی سے کہا۔ مگر وہ یہاں بھی تو نظر نہیں آ رہی۔ پہلی خاتون نے آس پاس اشارہ کر کے کہا۔ سائمہ بیگم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پاس بیٹھی نیشا اب ان خواتین کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہی ہیں، ارسا ہاسٹل سے آ گئی ہے۔ نیشا کی بات پر سائمہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا، مگر وہ پورا وقت نظر تو نہیں آئی، پہلی خاتون نے حیران ہو کر کہا تھا۔ باقی سب بھی ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ہاں، کیونکہ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، نیشا نے پرسکون انداز میں کہا۔ ہسپتال میں؟ کیوں، کیا ہوا اس سے؟ دوسری خاتون نے فوراً پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ پاپا کے انتقال کا سن کے بے ہوش ہو گئی تھی، اسے بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا ہے، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کر دیا ہے، نیشا نے بات بنا لی تھی۔ سائمہ بیگم نے اسے مشکور نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا، بیچاری بچی، اپنے پاپا کی لاڈلی تھی، اتنا آسان تھوڑی ہے ان سب کا غم برداشت کرنا۔ پہلی خاتون نے افسوس سے کہا۔ جی بس آپ دعا کیجیے، اللہ اسے صبر دے۔
نیشا کی بات پر سب نے آمین کہا اور سامنے کھڑے ساحل کو لگا کہ نیشا کو سمجھنے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آج نیشا نے ہی اس کے گھر کی عزت بچائی تھی، ورنہ اس کی بہن نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اصولاً تو نیشا کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آج اسے نیشا کی قدر ہو رہی تھی۔ اس نے نظروں سے نیشا کا شکر ادا کیا۔ کافی دیر سے وہ انتظار کر رہی تھی، مگر اب تک کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ مہت کو اس نے اس رات کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزرا تھا جب ایک حوالدار اس کے پاس آیا۔ چلو، لاک کھول کر اس نے کہا، اور عرصہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تو اجازت مل گئی تمہیں؟ طنزی انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے آئی۔ صرف 15 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس کا طنز اگنور کر کے اس نے کہا۔ اب وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آیا تھا جہاں ایک میز اور اس کے گرد 3 کرسیاں تھیں۔ شیشے کی ایک دیوار تھی جس کی دوسری طرف وہی انسپکٹر کھڑا تھا۔ عرصہ نے ایک مسکراہٹ اس پر اچھالی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انٹیروگیشن روم ہے۔ وہ مہت سے جو بھی بات کرے گی وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حوالدار مہت کو اس روم میں چھوڑ گیا تھا۔ عرصہ نے پلٹ کر دیکھا، مہت اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے پاس چوٹ کا نشان تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ یہاں کون ٹھیک ہو سکتا مہت؟ تم بھی تو نہیں ہو۔ اس نے اس کے ہونٹوں کے پاس پڑے نشان کو دیکھ کر کہا۔ ان لوگوں سے تھوڑی بحث ہو گئی تھی میری، اس لیے یہ چوٹ لگ گئی۔ مہت اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ 2 دن ہونے والے ہیں مہت، مگر کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ ہم کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے؟ عرصہ نے تھوڑا آگے کو جھک کر کہا۔ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں عرصہ، یہ مجھے کسی سے رابطہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ مہت نے شیشے کے اس پار کھڑے انسپکٹر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ جانتی ہوں یہ لوگ ہماری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ یہ وہی کریں گے جن کی ان کو اجازت دی جائے گی۔ عرصہ کی بات پر مہت چونکا۔ اجازت؟ کس کی اجازت؟ مہت نے اس سے پوچھا تھا اور عرصہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ مہت چونکا۔ عرصہ کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے اس کے ہاتھ میں رکھا۔ مہت اپنا ہاتھ میز کے نیچے لے کر گیا اور اب وہ اس کاغذ کو کھول کر پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کاغذ اپنی جیب میں ڈال کر عرصہ کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، مگر وہ اسے ضبط کر رہا تھا۔ چپ کیوں ہو؟ اسے کافی دیر خاموش دیکھ کر عرصہ نے پوچھا۔ میں ایک بات تمہیں بتا رہا ہوں عرصہ۔ مہت آگے کو جھکا تھا۔ جس دن مجھے یہ انسان ملا میں اس کی جان لے لوں گا۔ عرصہ نے دیکھا، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ شخص ابھی سامنے آ جائے اور وہ اسے قتل کر دے۔ تم پلیز خود کو ریلیکس کرو، عرصہ نے نرم لہجے میں کہا۔ کیسے؟ وہ غصے میں تھوڑا تیز بولا، مگر فوراً آواز دھیمی کی تھی۔ ایسے کیسے ریلیکس ہو جاؤں میں؟ ہم 2 دن سے یہاں قید ہیں۔ یہ لوگ ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہونے دے رہے، اور اب ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اس انسان کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری آزادی کا آرڈر دے تو ہم آزاد ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ عرصہ نے آج سے پہلے اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ ہم اور کیا کر سکتے ہیں مہت؟ ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مہت ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ 1 منٹ، مہت کو کسی بات کا خیال آیا۔ یہ کاغذ تمہیں کیسے ملا؟ اس نے پوچھا تھا اور عرصہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی عقل پر افسوس ہو رہا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہت، ان پولیس والوں کے علاوہ اور کون پہنچا سکتا ہے یہ کاغذ مجھ تک؟ تو پھر تم نے ان سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ مہت نے سمجھتے ہوئے کہا۔ کیا کہتی میں؟ مہت لگتا ہے چوٹ تمہارے سر پر لگ گئی ہے۔ عرصہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اور مجھے لگتا ہے تمہارے دل پر لگ گئی ہے۔ مہت نے بھی حساب برابر کیا۔ میرے دل پر نہیں، مگر میرے دماغ پر ضرور لگی ہے، اور ایسی لگی ہے کہ اب وہ پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگا ہے۔ عرصہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، تم مجھے بہت ریلیکس نظر آ رہی ہو۔
महद ने इसे गौर से देखते हुए कहा, ज़ाहिर है महद, अब जब मुझे मालूम है कि ये सब उस इंसान का किया धरा है, तो मैं भी जान चुकी हूँ कि हमें उसके अलावा कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे या तुम्हें परेशान होने की? इरसा ने आम से अंदाज में कहा। वैसे बहुत समझदार हो गई हो तुम, लगता है पुलिस स्टेशन का माहौल रास आ गया है तुम्हें। महद ने गहरी मुस्कुराहट के साथ थोड़ा आगे को झुककर कहा, बिल्कुल आ गया है। इरसा भी इसकी तरफ झुकी थी। और अब तुम्हें भी आ जाना चाहिए। इरसा ने एक आंख दबाकर महद से कहा। यहाँ से बहुत दूर एक शानदार ऑफिस के लैपटॉप पर यह मंजर चल रहा था और सामने बैठा शख्स उन दोनों को एक दूसरे की तरफ झुककर देख रहा था। वो दोनों परेशान नहीं लग रहे थे। सामने बैठे शख्स ने लैपटॉप फौरन बंद किया। स्वयं के बाद मेहमान जा चुके थे। मामा भी अब काफ़ी हद तक संभल गई थी। कहने को तो साहिल भी नॉर्मल था, मगर एक खामोशी थी जो इन सब के दरमियान आ गई थी। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। जब तक मेहमान थे तब तक तो फिर किसी काम से बात हो जाती थी, मगर अब घर खाली होने के बाद जैसे वो सब एक दूसरे से भाग रहे थे। इस वक्त भी साहिल कब्रिस्तान से वापस आकर बैठा था जब निशा उसके लिए चाय का कप लेकर आई। बहुत थक गए हैं? उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर निशा ने कहा, हाँ बहुत थक चुका हूँ। अजीब मायने खैस लहजा था। आपको आंटी के पास जाना चाहिए, वो बहुत खामोश हो गई हैं। निशा ने उसके पास बैठते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ निशा कि वो खामोश रहें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जब कुछ कहेंगी तो वो हर बात इरसा के मुताल्लिक होगी और मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। साहिल ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, मगर ऐसा कब तक चलेगा साहिल? मामा वहाँ परेशान हैं और आप यहाँ। इस तरह तो कोई भी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ सकेगा। निशा ने उसे समझाना चाहा था। वो इस घर की खामोशी और इस शौक से तंग आ चुकी थी। इसे अब इस घर में नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए थी। कुछ वक्त लगेगा निशा, हम सब नॉर्मल हो जाएंगे। और इरसा, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? 3 दिन हो गए हैं और अब तक आपने उसकी कोई खबर नहीं ली। निशा अब इसके इरादे जानना चाहती थी। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। उसने जो गुनाह किया है वो उसकी सज़ा भुगत रही है और अभी तो उसने बहुत सी सज़ाएं भुगतनी हैं। साहिल के लहजे में गुस्सा था। क्या मतलब, आप उसकी बेल नहीं करवाएंगे? निशा को यकीन नहीं आ रहा था। ये वही साहिल था जो अपनी बहन पर जान लुटा देने को तैयार था। वो कातिल है निशा, हमारे एतबार की, हमारे मान की, हमारी इज्जत की और हमारे बाप की। मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगा। और अगर वो यहाँ आ गई तो? निशा ने अब अगला सवाल किया। अगर वो यहाँ आई तो उसे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सज़ा के। साहिल कहकर खड़ा हुआ। निशा ने देखा वो अब मामा के कमरे की तरफ जा रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर मामा बैठी हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ रही थी। साहिल उनके पास जाकर बैठा और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। मामा ने उसके सर पर हाथ रखा। पापा चले गए हैं मगर आप मेरे साथ हैं, आप हैं ना? साहिल ने नज़र उठाकर मामा की तरफ देखकर पूछा। सामा बेगम की आंखें नम हुईं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है, मामा ने इसका माथा चूमकर कहा। इरसा का कुछ पता चला? थोड़ी देर बाद मामा ने वही सवाल किया था जिसका साहिल को डर था। हाँ, वो बाहर आ चुकी है। इसने झूठ कहा था। वो सच नहीं कह सकता था क्योंकि वो जानता था कि मामा इसे कभी इरसा को वो सज़ा नहीं देने देंगी जो वो देना चाहता है। तो वो यहाँ क्यों नहीं आई? क्या उसे अपने पापा की मौत का कोई दुख नहीं? मामा ने अब दूसरा सवाल किया। उसे उसकी शर्मिंदगी ने यहाँ नहीं आने दिया। मामा, क्या आप चाहती हैं कि वो यहाँ आए और सबको पता लग जाए कि उसने हमारे साथ क्या किया है? साहिल ने उनसे पूछा था। मुझे यकीन नहीं आता साहिल, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, मगर अब वो ऐसी हो गई है मामा। और हमारा अब उस इरसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो बन गई है, आज के बाद आप उसके बारे में सोच कर खुद को परेशान नहीं करेंगे। आप ये समझ लें कि आपने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है और अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। साहिल का लहजा अटल था। सामा बेगम समझ चुकी थी कि अब साहिल को
کوئی اس کے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ اب کسی کی نہیں سننے والا تھا۔ ارسا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے افسوس سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ایک آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ گیا تھا۔ جی تو ویورز، یہاں پر ہماری تیسری قسط جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ موڑ لیا ہے کہانی نے، اور یہ بہت برا ہوا کہ ارسا کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی۔